لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم و معزز اساتذہ کرام، ناظمہ صاحبہ اور تمام ٹیم ممبران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے محترم جناب علامہ الیاس ستار صاحب کا مضمون معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے بھی میں یہ مضمون 2-3 بار آپ لوگوں کے سامنے سنا چکی ہوں، لیکچر دے چکی ہوں اور تفصیلاً بتا چکی ہوں، اور آج بھی تفصیلاً ہی بتانے کا ارادہ تھا، لیکن طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے مختصراً اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ مضمون اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی، یعنی کہ الحمدللہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے، اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تعلیمی دور شروع ہوا تو پھر ہم نے خود بھی یہی پڑھا کہ معراج النبی کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو پہلے براق پہ سوار کر کے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو سفر ہوا آسمان کا وہ بیت المعمور جو لے جایا گیا، وہاں پر وہ سفر ہوا پھر۔ لیکن پھر جب ہم علامہ صاحب کی ٹیم میں آئے اور ہمیں یہ علامہ صاحب کا مضمون ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی نہیں لے جایا گیا بلکہ سیدھا آسمان پر لے جایا گیا، اور آسمان پر ہی جو مسجد اقصی ہے وہی بیت المعمور ہے جو سب سے دور والی مسجد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ صاحب کے اس ٹاپک کو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے انداز سے۔ مسجد اقصی سے مراد بیت المعمور ہے جو سب سے دور والی مسجد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور واجب تکریم و تعمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا زیر زبر پیش بھی تبدیل کرنا، جرم عظیم اور صحیح فرمان کو تسلیم کرنا گویا جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے غلط بات منسوخ کرنا گویا جہنم میں گھر بنانے کے مترادف ہے۔ اسی نقطے کی بنا پر جب بیانات ہم تک دو طرح کے ہو کر پہنچے روایات کے ذریعے، تو ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کرے، سوچ بچار کرے اور اسے صحیح طور پر پرکھے، اور اسی نقطے کی بنا پر محترم جناب علامہ الیاس ستار صاحب نے تحقیق کی، غور و فکر کیا، اور وہ یہ بات سامنے لائے کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس بیت المعمور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر جب لے جایا گیا تو وہ اصل مسجد اقصی ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ہمراہ معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا اور کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، اور ادھر روزانہ 70,000 فرشتے نئے ملائکہ نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ بیت المعمور کو بھی دیکھنا میرے خیال سے ہر حدیث میں موجود ہے۔ آیت کہتی ہے کہ سب سے دور والی مسجد میں پہنچے، اور بیت المعمور مسجد حرام سے سب سے دور والی مسجد ہے، اور اس بات کو علامہ صاحب نے بخاری شریف کی احادیث سے بھی ثابت کیا۔ بخاری شریف کی باب المعراج کی حدیث 227 اور کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 345، ان دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے سیدھے آسمان پر لے گئے، جبکہ دوسری احادیث میں لکھا ہے کہ پہلے بیت المقدس لے گئے۔ اب مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کو معراج کہتے ہیں، اور اسرا اس آیت کی نص قطعی ثابت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی معراج کے واقعے کا صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی تلاوت فرمائی، پھر واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے پوچھے گئے جواب میں ہمیشہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ نجم میں معراج کا ذکر کسی صورت بھی ثابت نہیں، کیونکہ اس صورت میں ایک ذات کے 2 نزول کا 2 دفعہ ذکر ہے، مگر اوپر جانے کا ذکر رسول نہ ذکر ہے اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں
کبھی بتایا۔ پھر آتا ہے براق کا ذکر کہ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اس کو باندھ دیا تاکہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ تو جس براق کو خدائے وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کیا تھا تو پھر اس کو باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معتبر روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت زر بن جیش فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے، دونوں صحاب اندر نہیں گئے۔ میں نے یہ سنتے ہی کہا غلط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، بلکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ میں تجھے جانتا تو نہیں، جانتا تو ہوں لیکن نام یاد نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میرا نام زر بن جیش ہے۔ فرمایا تم نے یہ بات کیسے معلوم کر لی؟ میں نے کہا یہ تو قرآن کی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن سے بات کہی اس نے نجات پائی، پڑھیے وہ کون سی آیت ہے؟ تو میں نے سبحان اللہ کی یہ آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس میں کس لفظ کے معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی؟ آپ نے اس رات وہاں نماز نہیں پڑھی، اور اگر پڑھ لیتے تو تم پر بھی اسی جیسی نماز لکھ دی جاتی جس طرح بیت اللہ کی ہے۔ واللہ وہ دونوں براق پر ہی رہے یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے، پس جنت اور دوزخ دونوں دیکھ لی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے معراج ثابت ہوتی ہے، اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 سے یہ بات واضح ہے کہ ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصی تباہ ہو چکا تھا۔ جب مسجد اقصی تباہ ہو چکا تھا تو پھر نماز کس طرح پڑھائی؟ جب نہ دیواریں تھی اور نہ کوئی اس طرح کا انتظام تھا، جب تباہ ہو چکا تھا تو پھر نماز کس طرح پڑھائی؟ تو مسجد اقصی کے معنی سب سے دور والی مسجد کے ہیں۔ واضح ہو کہ مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے شروع نہیں ہوا، بلکہ خانہ کعبہ کو بھی مسجد الحرام کہا گیا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ افریقہ، چائنا، جاپان یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مسجد نہ ہو اور صرف مسجد الحرام اور بیت المقدس دو ہی مساجد پورے کرہ ارض پر موجود ہوں؟ اور اگر ان دو مساجد کے علاوہ بھی کوئی ایک مسجد کے دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہو تو یہ ناممکن ہے۔ پھر بیت المقدس مسجد اقصی یعنی سب سے دور والی مسجد کیسے کہلا سکتی ہے؟ یقیناً سب سے دور والی مسجد پھر آسمانوں پر موجود بیت المعمور ہی ہو سکتی ہے، اور اصل مسجد اقصی بیت المعمور ہی ہے جو سب سے دور والی مسجد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔